الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آج کے اس پروقار اور عظیم الشان اجلاس دستار بندی کے صدر عالی قدر امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے قابل قدر حضرت نائب امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ، امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے قاضی شریعت دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے مخلص اور رفیق جناب حضرت مولانا اکرام الحق صاحب قاسمی، صدر القرآن اکیڈمی و بانی مدرسہ ہادہ، اور ہمارے مولانا مفتی مجیب الرحمن صاحب قاسمی، نائب شیخ الحدیث، دیگر مقتدر اور مستند حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی اس مشہور علمی اور دینی اور تہذیبی آبادی میں آنے کا موقع عنایت فرمایا. اس سے قبل کئی موقعوں سے ہمارے رفقا نے آنے کا انتظام کیا، لیکن یہ ہمارے لیے یوں کہیے کہ حالات موافق نہیں ہوئے اور آنا ممکن نہیں ہو سکا. لیکن ہم شکر گزار ہیں اپنے رفیق اور مخلص دوست جناب مولانا اکرام الحق قاسمی صاحب کے کہ انہوں نے حق رفاقت کا حوالہ دیتے ہوئے اتنا مخلصانہ اصرار کیا اور مخلصانہ جذبے سے دعوت دی کہ ہم لوگوں پر کچھ ایسا بنا آیا کہ بن آئے نہیں بنا اور ہم حاضر ہو گئے. سو اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہم جب اس کیمپس میں حاضر ہوئے تو میں وہی بات کہوں کہ رأیت اکثر ما سمعت، کہ ہم نے جو کچھ بھی سنا تھا تحفیظ القرآن بابوان کے سلسلے میں، ہم نے اپنی کھلی آنکھوں سے اس سے زیادہ پایا. اور ہم تو تعجب میں ہیں اس بات پر کہ صاحب جس ادارے میں اس وقت ہم موجود ہیں اور جس ادارے کا یہ خوشنما منظر ہے اور جس ادارے میں ابھی ہمارے بزرگان محترم اور ملک کے چیدہ علماء کرام حضرت نائب امیر شریعت اور قاضی شریعت اور شیخ الحدیث کے ہاتھوں سے دستار فضیلت جن حفاظ کے سروں پر رکھی گئی ہے، وہ اسی ادارے کے فضلاء ہیں، اور اس ادارے کی کل عمر صرف 5 سال. سبحان اللہ. 25 دسمبر 2017 میں بنیاد پڑی ہے اور یہ 2023 کا آغاز ہے.
5 سال کے قلیل عرصے میں ہم نے ملک کے طول و عرض کا سفر امارت شریعہ کی نسبت سے ضرور کیا ہے۔ اللہ نے ملک سے باہر جانے کی بھی توفیق دی اور دیکھا، پرکھا، جائزہ لیا، لیکن 5 سال کے قلیل عرصے میں کسی ادارے نے اس انداز میں ترقی کی ہو اور ایسا تعلیمی جہت بنایا ہو، اور یہ ڈسپلین اور یہ شائستگی اور یہ تہذیب میں نے شاید یا تو یاد نہیں ہے کہ دیکھا، اور اگر دیکھا بھی ہوگا تو شاذ و نادر کہیں دیکھا ہوگا۔ میں نے آج بابوان کے اس تحفظ القرآن کو دیکھ کر واقعی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں تعجب میں ہوں اور ہم سب تعجب میں ہیں۔ لیکن یہ بات تعجب خیز ہمیں اس لیے نہیں معلوم ہو رہی ہے اب زیادہ کہ اس کے پیچھے ہمارے مولانا اکرام الحق صاحب اور ان کے مخلص رفقائے کار کے دست بازو شامل ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بات کہنا یہاں پر برمحل ہوگا کہ صاحب تو کسی انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر۔ سو یہ مدرسہ ہمارے مولانا اکرام الحق صاحب اور ان کے رفقا کے انقلاب کی عملی تصویر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سرسبز و شاداب رکھے، اللہ تعالیٰ آباد رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی کے بام عروج تک پہنچائے، اور مخلصین رفقائے کار، مدرسین اور معاونین کی جماعت کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم اور سلامت رکھے۔ حاضرین گرامی، جو مختصر وقت ہے میرا، میں اسی مختصر وقت میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تیرے قلوب پر جب تک نہ ہو نزول قرآن، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ یہ جو حفاظ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ حفاظ تکمیل وعدہ الہی کا ذریعہ ہیں، اس لیے کہ خالق کائنات نے قرآن مقدس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، اور واضح طور پر فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم لے کر آتے، اترتے اور تلاوت فرماتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تلاوت فرمانے لگتے، اس خدشے کی وجہ سے کہ شاید قرآن کریم کی آیات ہمارے قلب و جگر سے محو نہ ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے میرے حبیب آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجئے، آپ جلد بازی میں تلاوت مت کیجئے، بلکہ جب ہم پڑھ لیں، یعنی حضرت جبرائیل جب ہمارا کلام آپ پر تلاوت کر دیں، اس کے بعد آپ تلاوت کیجئے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کریم کو محفوظ کر دینا، قرآن کریم کی حفاظت کرنا اور آپ کی مبارک زبان سے پڑھوا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب حضرت جبرائیل پڑھ لیں ہمارا کلام، جب وہ ہم پڑھ لیں ان کے واسطے سے آپ پر آ جائے تو اطمینان سے اس کے بعد آپ دہرا لیجیے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ تو حفاظت قرآن کریم کا معاملہ رہا کہ قرآن کے الفاظ بھی محفوظ، قرآن کریم کے معنی بھی محفوظ،
قرآن کریم کا انداز بھی محفوظ، قرآن کریم کی تلاوت بھی محفوظ، قرآن کریم کا لہجہ بھی محفوظ، قرآن کریم کا رسم الخط بھی محفوظ، قرآن جس شہر میں نازل ہوا اس شہر کی سیرت اور سیر بھی محفوظ، قرآن جن لوگوں پر نازل ہوا اولین مخاطبین کے اخلاق و اقدار بھی محفوظ، اور وہ بھی نمونہ عمل ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہر اعتبار سے قرآن کریم کی حفاظت کریں گے اور معانی کی بھی حفاظت کریں گے۔ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن میں لکھا کیا ہے، قرآن کا مطلب کیا ہے، ہم کون سا حکم دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا ڈیفینیشن، اس کی توضیح، اس کی تشریح، اس کے مطالب ہم بیان کریں۔ آگے اللہ نے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، کہ ہم اس کی وضاحت بھی کر دیں گے، اس کا مفہوم بھی بتا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو۔ قرآن میں صرف قیام صلاۃ کا حکم ہے، اقامت صلاۃ کا حکم ہے۔ نماز کی جو عملی تفسیر ہے اور نماز کی جو عملی تصویر ہے، قرآن کریم نے کہیں پر ایک جگہ متعین کر کے نہیں بتایا کہ پہلے قیام کرو، پھر رکوع کرو، پھر تلاوت کرو، پھر سجدہ کرو اور یہ پڑھو اور وہ پڑھو۔ فرمایا یا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ رکوع کا ذکر کہیں اور فرما دیا وارکعوا مع الراکعین، سجدے کا ذکر کہیں اور فرما دیا۔ آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا معنی، تھیوری اور پریکٹیکل خود بیان فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر اصحاب کو دکھلایا اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ دیکھو قرآن کریم کی آیت اقیم الصلاۃ کا ترجمہ اور معنی اور اس کا ڈیفینیشن یہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جیسے میں نے نماز پڑھی ہے اور تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے ہی تمہیں نماز پڑھنی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے معانی کو بتلایا اور خود سے بیان فرمایا، تو اللہ رب العزت کا یہ انتظام ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے حفاظ کی جماعت کو منتخب فرمایا اور معانی اور مطالب اور احکام کی تفصیل بیان کرنے کے لیے اللہ نے ان علماء اور مشائخ کی جماعت کو اللہ نے متعین فرمایا، اور دونوں جماعتوں کو متعین فرمانے کے بعد گویا کہ علماء، مفسرین، محدثین، فقہا اور حفاظ، ان سارے لوگوں کی ٹیم کو اپنی مقدس کتاب کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا اور ڈیوٹی پر لگا دیا اور فرما دیا کہ اگر قرآن کریم کی کوئی غلط تشریح کرے گا، ہمارا محدث اٹھے گا، ہمارا مفسر اٹھے گا، اس کا ہاتھ پکڑے گا، کیفر کردار تک پہنچائے گا اور کہے گا کہ اس کی تفسیر وہ نہیں جو تم کرتے ہو، اس کی تفسیر وہ کر ہے جو آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور اس کی سند یہ ہے، اور اس حالت میں تفسیر کی ہے۔ وہاں اتنے لوگ موجود تھے، ساری تفصیلات موجود ہیں۔ یہ تو اسی کتاب کا اعزاز ہے، گویا کہ قرآن کریم زندہ و جاوید ایک معجزہ ہے جو اسلام کی حقانیت پر آج بھی دلیل ہے اور قیامت تک بطور دلیل کھڑی رہے گی انشاءاللہ۔ حاضرین گرامی، یہ جو جماعت ہے علماء اور حفاظ، چونکہ یہ تکمیل وعدہ الہی کے ذرائع ہیں، اس لیے ان کی قدر کرنا، ان کی عظمت کو سمجھنا، اور ان کی اس لیے عظمت کو سمجھنا کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے ان کو چن لیا ہے، یہ مستقل عبادت ہے اور مومنین کا اخلاقی اور ایمانی فریضہ ہے کہ علماء اور حفاظ سے وہ قلبی طور پر، دلی طور پر محبت کریں اور ان کی عظمت اور ان کی اہمیت کا اعتراف کریں۔ آج میں اس ادارے کے
ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح سے جو عزیزان حفظ قرآن کریم کی نعمت بے بہا اور بے بدل سے فیض یاب ہوئے اور اللہ نے انہیں حافظ قرآن بنایا اور اپنے نام کا جز اس کو بطور تحفہ دیا کہ آج سے علقمہ صرف محمد علقمہ نہیں رہے گا، حافظ محمد علقمہ کہلائے گا، اور الحافظ یہ باری تعالیٰ کی صفت ہے۔ اتنا بڑا اعزاز آج سے جو اللہ نے نواز دیا ہے، اس بات پر میں ان تمام حفاظ، ان کے والدین، ان کے اہل خاندان اور ان کے رشتہ داروں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب نے الحمدللہ مدرسہ تحفظ القرآن میں بھیج کر آخرت کا سودا کیا ہے اور آخرت کا سامان تیار کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے اور ان بچوں کو جو دنیا میں حافظ کے نام سے پکارے جا رہے ہیں، اے اللہ دنیا میں بھی انہیں حافظ بنائے رکھ، اور جب دنیا سے جائیں تو دنیا سے حافظ قرآن بنا کر لے جائیں۔ اصل چیز یہ سو اس کا اہتمام گارجن کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی نگرانی کریں اور اپنے بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دیں کہ ان کا بچہ قرآن مقدس کی حفاظت کے لیے تیار کیا گیا اور اللہ نے منتخب کیا ہے، اس کے اخلاق، اس کے اطوار، اس کے عادات اچھے ہونے چاہیے، اور اس کا جو یونیفارم ہے اللہ کے کلام کے لیے دربان ہے ہمارے تمام علماء اور حفاظ، اور ہر جماعت کا ایک یونیفارم ہوتا ہے۔ یہ ایس ایس بی والے ہیں، لاکھوں کے مجمع میں ایک آدمی چلے جائیں وہ اپنی وردی اتار کر نہیں جا سکتے۔ وردی ان کی آئیڈنٹی پروف ہے، ان کی شناخت کا ذریعہ ہے، وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتے۔ ہمارے یہاں کسی آفس کا کوئی دربان ہے، صاحب تو وہ ہوائی چپل پہن کر بھی آفس میں آ جائیں گے، لیکن ان کا دربان جوتا پہنے بغیر اور جوتا پر پالش کیے بغیر نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا یونیفارم ہے۔ میں اپنے عزیزان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے بطور دربان مقرر کیا ہے، سو زندگی کے کسی بھی حالات میں یونیفارم کا سودا نہ کیا جائے اور اپنی یونیفارم کے ساتھ جو علماء کا، صلحاء کا اور مشائخ کا لباس ہے اس کے ساتھ رہا جائے۔ اگر دنیا آنا کانی کر رہی ہے اور دنیا اگر ایئرپورٹ پر اور ریلوے اسٹیشنوں پر یا پبلک پیلیس پر ترچھی نگاہوں سے دیکھتی ہے تو دیکھنے دیجئے اور کلیجہ ٹھوکیے اور کہیے کہ میں تمہاری طرح کا عام انسان نہیں ہوں، میں کلام الہی کا دربان بنایا گیا ہوں اور میں اسی یونیفارم کے ساتھ رہوں گا تاکہ اللہ لاکھوں کے مجمع سے مجھے چن کر الگ کر دے کہ یہ میرا دربان ہے۔ انشاءاللہ کریں گے، اللہم آمین۔ ہمیں اس بات کی بھی خوشی ہے جس بات کی طرف محترم قاضی شریعت بہار اڑیسہ جھارکھنڈ نے اشارہ ہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے تاکید فرمائی کہ اسلام میں دائرہ محدود نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ ہمارے ہاں کوئی دائرہ محدود ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ یہ تو گلوبل آئیڈیالوجی پیش کرنے والا مذہب ہے، آفاقی نظریہ پیش کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مضامین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال و افعال و عادات اور آپ کے غلاموں کے اقوال و افعال سب کے سب آفاقی نظریہ پیش کرنے والے ہیں۔ اس میں تنگی نہیں ہے، اس میں کم ظرفی نہیں ہے، اس میں وسعت نظری ہے، اور یہاں تک وسعت نظری ہے کہ آج ہم مدرسہ عظمتیہ کے اسٹیج سے اپنے بھائیوں کو
علماء کو، ذمہ داروں کو یہ تجوید القرآن کے اسٹیج سے یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ قرآن کریم صرف اور صرف ہماری کتاب ہے. ہم نے تو یہ کہا کہ قرآن مقدس یہ ہماری بھی کتاب ہے، صرف ہماری ہی کتاب نہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. عام انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، پوری انسانیت کے لیے مارگ درشن ہے، اور بھلائی کا اور پن کا راستہ دکھلانے والی یہ کتاب ہے جس کا نام پوتر قرآن ہے. آؤ آپ دیکھو ہمارے مدرسے میں، ہمارے مدرسوں کے دروازے اور مسجدوں کے دروازے ہمیشہ ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے بھی، برادران وطن کے لیے بھی کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے. آپ آئیے دیکھیے تو صحیح کہ بابوان میں یہ جو 4 دیواری والا مدرسہ ہے اور اس کے بچے ڈسپلین میں رہتے ہیں اور ان کے رہنے لاجنگ فوڈنگ ساری ایجوکیشن سب کا نظم ہے اور سسٹمک طور پر ہے. آخر یہ کیا پڑھاتے ہیں یہ مولانا صاحب، یہ مولوی صاحب، یہ ملا جی کرتے کیا ہیں اس 4 دیواری میں؟ یہ کون سی شکشا دیتے ہیں؟ کون سی شکشا، کون سی تعلیم دیتے ہیں؟ آؤ آپ بیٹھو، پڑھو، دیکھو، ادھین کرو، مطالعہ کرو. خود بخود راز ہائے سربستہ کھل جائیں گے اور جو زہر آلود فکر کی کھیتیاں کی جا رہی ہیں اس سے آپ بچ جائیں گے. آئیے تو صحیح ہمارے مدرسے میں آئیے. قرآن آپ کی بھی کتاب ہے اور قرآن پر آپ کا بھی برابر کا حق ہے. ہم تو لیے بیٹھے ہیں، یہ کتاب ہدایت ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اس پر صرف ہمارا ہی حق ہے، یہ تو سبوں کی کتاب ہے. آپ مسجدوں میں آئیے، ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ نماز پڑھیے، البتہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ آئیے، آپ بیٹھیے، آپ سنیے کہ ہمارا امام خطبے میں کیا کہتا ہے، آپ سنیے کہ ہمارا مولوی تقریر میں کیا کہتا ہے. کیا وہ مانوتا کی بات کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ کیا وہ انسانیت کی شکشا دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ یا وہ دہشت گردی کی بات کرتا ہے، فرقہ پرستی کی بات کرتا ہے؟ آپ خود سے آئیے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے، کانوں سے سنیے. مسجد میں آپ کا استقبال ہے، مدرسے میں آپ کا سمان ہے، ہم آدر کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا اپنی پوتر کتاب اور مقدس قرآن میں ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس فکر کو عام کریں. ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نبی ہیں. ہم نے تو یہ کہا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اے حبیب، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. نہ صرف یہ ہندوستانیوں کے لیے، نہ صرف پاکستانیوں کے لیے، نہ صرف سعودیہ والوں کے لیے، نہ مسلمانوں کے لیے، نہ فلانوں کے لیے، بلکہ ہم نے آپ کو سبھوں کے لیے رحمت بنایا ہے. فور دا آل یونیورس، پوری کائنات کے لیے. یہاں تک کہ ہم نے آپ کو انسانوں کے لیے بھی، جناتوں کے لیے بھی، جمادات کے لیے بھی، نباتات کے لیے بھی، سبوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے کہ جانور پہ ہوتا ہوا ظلم بھی انہوں نے برداشت نہیں کیا. انہوں نے ہریالیوں کو اگر کٹتا ہوا دیکھا تو برداشت نہیں کیا. ان کے اگر کوئی سمندر کے کنارے پر بیٹھ کر وضو کر رہا ہے اس میں بھی فرمایا لا تسرف الماء ولو كنت على نہر جار. تم فضول خرچی مت کرو، پانی کا بیجا استعمال مت کرو. اگر تم بہنے والے ندی پر بیٹھ کر، نہر پر بیٹھ کر وضو بنا رہے ہو، وہ نبی برحق جمادات، نباتات، انسان، جنات سب کا نبی ہے. آؤ دیکھو، آپ مطالعہ کرو، اسٹڈی کرو، ادھین کرو. ہم مدرسے میں اپنے علماء کو، اپنے حفاظ کو یہی پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملک ہندوستان میں اور پوری دنیا میں گھوم گھوم کر کہو کہ پروفیٹ
پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا میسج اور ان کا پیغام پوتر قرآن کی شکل میں، مقدس ہولی قرآن کی شکل میں اور ہولی حدیث کی شکل میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے کہ ڈاکٹر مہندر سنگھ بیدی نے کہا ہم کسی دین سے ہوں، ہم کسی دین سے ہوں، قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور باحمد مختار تو ہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ ہمارے اس تجوید القرآن میں اور ان جیسے مدرسوں میں اسی کانسیپٹ، اسی وچاردھارا، اسی فکر اور اسی نظریے کی تبلیغ اور اسی وچاردھارا کا پرچار پرسار ہوتا ہے کہ انسانیت بھی ایک بڑی عبادت ہے، جیسے نماز پڑھنے کو اور پرارتھنا کرنے کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، پوجا سمجھتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرنے کو بھی ہم پوجا سمجھتے ہیں۔ یہی کہا ہمارے قرآن نے اور یہی کہا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس فکر کو ہمیں پھیلانا ہے، آگے بڑھانا ہے، سرحدی علاقوں میں دور دور تک لے جانا ہے، تاکہ لوگوں کے ذہن و دماغ سے وہ زہر آلود فکر ختم ہو جائے۔ جو لوگ دلوں میں نفرت کا زہر بھرنا چاہتے ہیں، ہم تو پریم کا دیا لے کر چلے ہیں نوجوانوں۔ اگر ہم اس اسلوب کو اور اس طریقے کو اور اس فکر کو اور اس نظریے کو عام کریں گے تو یاد رکھیے ملک ہندوستان میں نفرتوں کے طوفان کے سامنے بھی ہم پریم کا دیا روشن کر دیں گے اور یقیناً ہو کے رہے گا۔ اور اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ 5 سال کے قلیل عرصے میں جہاں لوگ مدرسوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مسجدوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ مقدس قرآن کا اعزاز نہیں تو کیا ہے، یہ زندہ و جاوید معجزہ نہیں تو کیا ہے کہ 5 سال میں نہ صرف یہ کہ مدرسہ قائم ہوا، مدرسہ تعمیر بھی ہوا اور 22 حفاظ قرآن کریم بھی نکل گئے۔ سبحان اللہ، یہ انقلاب ہے اور یہ صرف اور صرف اللہ کے فضل سے ہے۔ گویا کہ اللہ نے آپ کی خدمات کو قبول کر لیا ہے۔ جب تک ہم مخلصانہ جذبے سے اپنی خدمت انجام دیتے رہیں گے، فضل خدا متوجہ ہوتے رہیں گے، اور جس دن ہم نے مکاری، عیاری، غداری، چال بازی کرنی شروع کر دی، اللہ اپنی رحمت کے نزول کا سلسلہ بند کر۔ حاضرین گرامی، میں اپنی بات ختم کروں یہ کہتے ہوئے کہ یہ جو مولانا اکرام الحق صاحب نے اور ان کے رفقا نے ایک کام کا آغاز کیا ہے، یہ انتہا نہیں ہے، یہ ابتدا ہے، یہ آغاز ہے۔ انتہا یہ ہے جو ہمارے قاضی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں ٹکڑوں پر صبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم وہ قوم نہیں ہیں جو ایک مٹھی اور 2 مٹھی چیزوں میں مان جائیں۔ ہم اپنے ٹھوکروں سے پہاڑوں کے چٹانوں کو بھی ریزہ ریزہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہی حافظ قرآن آنے والے 10 سالوں میں IAS بھی بنے گا، IPS بھی بنے گا، اس لیے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے 2% بچوں کو چھوڑ دو، جیسا کہ حضرت امیر شریعت صاحب حضرت مولانا محمد ولی رحمانی فرماتے تھے کہ مدرسے کے بچوں کو اس کام کے لیے چھوڑ دو جس کام کے لیے ہم نے چنا ہے، تاکہ مسجد کے منارے سے صدائے حق گونجتی رہے اور ممبر و محراب آباد رہے۔ لیکن قوم کی بے غیرتی اور قوم کی بے حسی یہ ہے کہ ساری ذمہ داری مولوی کے کاندھے پہ ڈالتے ہو۔ تو یاد رکھو، اگر آپ الگ سے اسکول اور کالجز تیار نہیں کریں گے، اگر آپ بچیوں کے لیے کوچنگ کا نظم نہیں کریں گے، تو یہی علماء بوریا نشی مولوی جو حافظ بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں، اسی مدرسے سے نکلنے والا حافظ قرآن SP بھی بنے گا، کلکٹر بھی بنے گا، DM بھی بنے گا انشاءاللہ، اور کر کے رہیں گے ہم انشاءاللہ۔ تمہیں ضد ہے اگر بجلیاں گرانے کی، ہمیں بھی ضد ہے وہیں آشیاں بنانے کی۔
ٹھان لو، عزم کرو، ارادہ کرو، اپنے پاؤں میں جماؤ، اپنے بازوؤں میں قوت پرواز بھرو اور اپنی فکر کو مہمیز دو۔ چیل کووں کی طرح دوسروں کے شکار پر جھپٹا مارنے کی عادت بند کرو، شاہین بنو اور اپنا شکار خود کرو اور اپنا آسمان خود بنا لو۔ انشاءاللہ ہم اس ملک ہندوستان میں جس آن بان شان سے تقریباً 1300 سال سے رہتے چلے آ رہے ہیں، قیامت تک ہماری نسل اسی آن بان شان کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور مانوتا اور انسانیت کے پیغام کے ساتھ باقی رہے گی۔ ہم انشاءاللہ انہی بچوں کو جو پڑھنا چاہیں گے ہم ان کو IAS کے لیے، IPS کے لیے، میڈیکل کے لیے تیار کریں گے انشاءاللہ۔ راستہ بند نہیں ہے، یقین مانو۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے۔ کیا انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی اپنی آمد کا ایک حصہ بطور بجٹ متعین کریں گے؟ نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ کون لوگ کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ ہم اپنے بچوں کے اعلیٰ تعلیم کے لیے کون لوگ اپنی آمدنی کا ایک حصہ متعین کریں گے؟ بجٹ بناؤ۔ بدقسمتی اس قوم کی ہے، یاد رکھو، اگر ہم نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں دلوایا تو 7 سمندر پار سے آ کر کوئی ہمارے بچوں کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم نہیں پکڑانے والا ہے۔ یہ کام ہمیں خود کرنا پڑے گا۔ جیسے ہم دکان مکان کے لیے بجٹ بناتے ہیں، اپنی آمدنی کے ایک حصہ کو ایجوکیشن کے لیے بھی خاص کریں اور تعلیمی بجٹ بنائیں۔ مری گائے بابھن کو دان اور مری بکری اللہ کے نام قربان کرنے کا مزاج ختم کرنا ہوگا اور اپنی آمدنی کا ایک بجٹ جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے بنانا ہوگا۔ اس کے بغیر ہم ان حالات میں اس ملک میں سروائیو نہیں کر سکتے۔ میرا وقت ختم ہو چلا، میں یہ بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے فراغ ممکن نہیں کتاب سے، تو کہ صاحب کتاب ہے مگر کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار اخیر میں پھر اپنے دوست جناب مولانا اکرام الحق صاحب، ان کے تمام رفقا، مدرسین، منتظمین اور متعلمین اور مخلصین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کے ان حسین کارنامے پر اور جرأت مندانہ اقدام پر اور بے باکانہ خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے جناب حضرت مولانا مفتی وسیع احمد صاحب قاسمی، نائب قاضی امارت شریعہ فلواری شریف پٹنہ، بہار، اڑیسہ۔